درس حدیث کے اندر صدقہ فطر کے مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ مال پر واجب نہیں ہوتا بلکہ شخص پر واجب ہوتا ہے۔ اگر صبح صادق ہونے کے بعد کسی کے گھر میں کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے اس کا والد ادا کرے گا۔ اگر وہ مالک نصاب ہے تو پھر اس اپنے نابالغ بچے کا صدقہ فطر اس کے والد پر واجب ہوگا ادا کرنا۔ اب سوال کسی نے یہ پوچھا کہ جو عورتیں حاملہ ہیں، حمل سے ہیں، اور ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا؟ اس کا صدقہ فطر نہیں دینا پڑے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہیں اس کا صدقہ فطر نہیں دینا پڑے گا۔ جو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے روزے کا رکھنا شرط نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہو تو صدقہ فطر دے گا، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو صدقہ فطر بھی نہیں دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اس روزے کی قضا کرے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو بہت ہی افسوس ہوا، اس لیے کہ اگر وہ ساری زندگی بھی اس روزے کی قضا کرے تو وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا جو رمضان میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہو جائے نا رمضان میں کیا کچھ ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر تم تمنا کرو گے کاش پورا سال ہی رمضان ہوتے، پھر تمنا کرتے کاش پورے سال میں۔ افسوس کہ ہم نے اس پورے مہینے کو یوں ہی گزار دیا، اس کا حق ادا نہ کر سکے جیسا کہ حق تھا ادا کرنے کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس پہ یہ نہیں کہ اب صدقہ فطر بھی نہیں دے گا۔ اگر مالک نصاب ہے، روزہ نہیں بھی رکھا کسی وجہ سے، تو وہ اس کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ سوال ہی پوچھا کیا ایک صدقہ فطر ایک کو دینا چاہیے یا کافی لوگوں کو دے سکتا ہے؟ ابھی تو صدقہ فطر جو ہے وہ 170 روپے مقرر ہوا ہے۔ کتنا ہے؟ 170۔ لیکن اللہ نے جس کو مال دیا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، کھجور کا دے، مرقع کا دے، کشمش کے اعتبار سے دے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ گیا ہے اس زمانے کے اندر کہ جو کروڑ پتی بھی ہے نا، وہ بھی 170 روپے دے کے جان چھڑا لیتا ہے۔ انہیں صدقہ کتنا ہے جی؟ لاکھوں روپے اس کے بنتے ہوں گے، اس کے پاس ہوں گے لاکھوں روپے۔ جب بازار جائے گا نا خریدنے کے لیے، بہترین چیز خریدتا ہے اپنے لیے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں خریدے گا، لباس ہو تو عمدہ لباس، ہر شے عمدہ۔ اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے نا، دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ ہاں جی مولوی صاحب کتنے بنے؟ یہ بنے۔ اچھا، تو وہ 170 روپے گن کے دے گا پورے۔ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تیری حیثیت دیکھ، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، منقع کا دے، کشمش کے اعتبار سے دے، کھجور کے اعتبار سے دے، تاکہ تجھے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے اور زیادہ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ اب میں وہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں
کہ ایک صدقہ فطر ایک کو دینا چاہیے یا ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی 170 روپے ہے جس کے پاس ہیں، اگر وہ 50 روپے بھی کرے کہ کسی کو دے پھر بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ ایک صدقہ فطر ایک کو دے، یہ افضل ہے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا یہ پیشہ والے لوگ جو گھوم رہے ہیں انہیں نہ دینا، انہیں مت دینا، ادا نہیں ہوگا۔ یہ گلی کوچوں میں، بازاروں میں، چوراہوں پر جو گھوم رہی ہے نا یہ مرد عورت جگہ جگہ، ان کو نہ دے۔ لیکن ہمارے نوجوان کچھ بڑے بوڑھے وہ صبح سے لے کے شام تک گھر جاتی ہی نہیں، نہ وہ مر جائے گا نہ آدمی جائے گا۔ مستحق کون ہوگا؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، جس کے بعد درس ختم۔ دیکھیے ضرورت مند کون ہوگا؟ لے اور سیدھا گھر جائے، تو گھر جاتا ہے؟ اگر چلا جائے تو مجھے بتا دینا، میرا بھی تجربہ ہے۔ وہ جائے گا ہی نہیں، بولے میرے بچے بھوکے، بھائی یہ جو کھانا جمع کر رکھا ہے تو نے انہیں تو کھلا کر آ، اس کی جیب کی تلاشی لو نا، ہزار روپے ملیں گے، مگر وہ گھر نہیں جائے گا۔ لہذا ایسے کو نہیں دینا ہے۔ میں بار بار آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، کسی عورت کو نہ دیکھو کہ 2 بچے اس کی گود میں ہیں، لوگوں نے 500 دیے، کسی نے 1000 دیے، کسی نے 100 روپے دینے شروع کر دیے، وہ بھی نہیں جائے گی گھر۔ اگر 1000 روپے دے دیں سیدھی گھر جائے، وہ در پہ ٹھوکریں نہیں کھائے گی، یا اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے تو سیدھی چلی جائے، لیکن نہیں جائے گی، اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہے ہی نہیں۔ تو دھوکہ نہ کھائیں۔ ہمارا کام تو آپ کو بتا دینا، باقی آپ کی مرضی ہے۔ چوکیدار ہوتا ہے نا، چوکیدار کیا کہتا ہے؟ جاگتے رہنا، میں تمہیں جگا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اپنے مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو، ان جگہ خرچ کرو۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتائیں، دل میں تنگی پیدا نہ ہو، اے اللہ ایسا دل بھی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔